बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, आज की जो वीडियो है वो एक आयत कुरान करीम की सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम इसके हवाले से इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर इसका वजीफा आपसे शेयर करूंगी। अगर आप इसको 100 मरतबा पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह खास तरीके के साथ जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके क्या फायदे होंगे ये मुकम्मल तौर पर मैं आपको बताऊंगी कि इसके कितने फायदे आपको मिलेंगे और आपके कौन कौन से काम हो सकते हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को और हाजतों को पूरा करे। आपकी जो भी हाजत होगी, आप जो भी चाहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जरूर पूरा करेगा। मेरी प्यारी बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले चंद बातें ऐसी हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मुसलमान को चाहिए कि इन बातों पर अमल करे ताकि तो इंशाअल्लाह हमारी जो भी मुराद है, जो भी मकसद है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देगा। फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग जो शिकायत करते हैं हमारी जो मुरादें हैं या हमारी दुआएं जो हैं कबूल नहीं होती, उनके लिए खास तौर पर इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। मेरी प्यारी बहनों, देखो कि कुरान पाक कहता है सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो और अल्लाह ही देने वाला है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम सब का रब अल्लाह ही है। वो अपनी सारी कायनात की सुनता है। पूरी कायनात एक वक्त में अल्लाह को पुकारती है तो अल्लाह पाक लबैक याब्दी कहने पर जवाब देते हैं। अगर अल्लाह करीम एक वक्त पर सबको देने इरादा फरमा ले कि मैं सबको दूंगा तो अल्लाह ताला सबको देने पर कादिर है। अल्लाह ताला के खजानों में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहे अता फरमा दे। अल्लाह ताला के लिए एक समंदर में जैसे सुई के बराबर भी अल्लाह ताला की जात को फर्क नहीं पड़ता। सहाबा इकराम ने कहा, तमाम जहानों का रब अल्लाह ताला ही है, वो मुरादें पूरी करने वाला है। लेकिन आज हमारे मुसलमान बहुत ही दरगाहों पर, मज़ारों पर और औलिया की कब्रों पर हाजिरी देते हैं और मुराद मांगते हैं। तो फिर मेरे नबी जो कि तमाम नबियों के सरदार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो सहाबा इकराम उनकी आखिरी आरामगाह को मज़ार क्यों नहीं बनाया? आज अल्लाह के वलियों का सालाना उर्स होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? क्या वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम से गाफिल थे? क्या असल इस्लाम अब उनके बाद आया है? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मैं और मेरे बाद जो 4 असहाबा हैं वो तमाम के तमाम दीन हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अहले सुन्नत वल जमात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उसके बाद जो 4 असहाबा जो खुलफा राशिदीन हैं वो मुकम्मल दीन हैं। क्या वो सब दीन से गाफिल थे? क्या उनको नौज़ुबिल्लाह कोई पता नहीं था? क्या असल दीन उनके बाद आएगा या कोई इमाम साहब या पीर साहब लेकर आए हैं? अस्तगफिरुल्लाह। क्या मक्का तुल मुकर्रमा कोई अल्लाह का बंदा नहीं है? क्या मदीना मुनव्वरा में कोई ऐसा नहीं है जिसकी दरगाह हो या मज़ार हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ने सारी मुरादें पूरी करने वाले जो हमारे यहाँ पर भी भेज दें। अल्लाह ताला हमें जो दावा करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु, जो ला है वो एक ज़रब है हमारे दिल पर। वो तमाम उन बुतों को, तमाम हाजत रवाओं को, उन तमाम पुकारने वालों को जिनको हम अपना दाता, जिनको अपना गरीब नवाज, को अपना मुरादें पूरी करने वाला, जिनको अपना गौसे आजम और जिनको अपना गंज बख्श समझते हैं, उन तमाम पर ज़रब है ला इलाहा इल्लल्लाहु, जो कि ये बताती है कि हमारा दाता कौन है और ये बताती है हमारा मुश्किल कुशा कौन है और ये बताती है कि हमारा गरीब नवाज कौन है और ये बताती है कि गंज बख्श कौन है और ये बताती है कि गौसे आजम कौन है, ये बताती है कि दस्तगीर कौन है, सब कुछ देने वाला दाता। कहते हैं सब
کچھ دینے والا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مشکل کشا، تمام مشکلیں حل کرنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ گنج بخش، خزانے بخشنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اور غوث اعظم، سب بڑا فریاد سننے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دستگیر، مصیبت کے وقت تھامنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آیات میں فرماتا ہے، مختلف آیات میں اللہ نے فرمایا سورت، بے شک اللہ رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے بانجھ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت انعام میں فرماتے ہیں، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تجھے اللہ بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، سلام قولا من رب رحیم، اسے کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ پاک کو ہی سلام مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ مانتا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی ہی ذات وہ ذات ہے جو آپ کے حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ اگر آپ اس چیز پر عمل کرتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بے مراد نہیں رہیں گے۔ پھر آپ کو کیوں یہ گمان ہو گیا ہے، آج کا کل کا مسلمان کیوں گمراہ ہو گیا ہے کہ وہ اوروں کے دروں پہ اپنا سکون تلاش کرتے ہیں، جبکہ سکون صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ سکون تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقوں پر چلتے ہوئے اس پر عمل کرنے میں ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی راہ سے ہم لوگ گمراہ ہو کر اپنے راستے ہم نے الگ کر لیے ہیں، اور ہم نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جو تعلیم تھی ہم نے اس کو پتے پشت ڈال دیا۔ میری پیاری بہنوں، مسلمان بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلیے، اور آج کا جو عمل ہے جو کہ سلام قولا من رب رحیم کا عمل ہے، بے شک یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ سورت یاسین کی آیت ہے، یہ جنتیوں کی کا کلمہ ہے۔ جب اس کو سورت یاسین میں بیان کیا گیا تو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جنتیوں کا کلمہ ہے اور اس کو جنتی ہی کہیں گے، سلام قولا من رب رحیم۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، بتائے گئے طریقہ کار پہ، اور اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر مشکلات اللہ تعالی حل فرما دیں گے۔ بس آپ نے ان تمام باتوں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکالنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اسی پر چلنا ہے، پھر آپ کی کامیابی اسی بات میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر فرمایا ہے۔ آپ بے شک جتنا مرضی پھر لیں، پوری دنیا میں پھر لیں، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں چلیں گے، اور جب تک آپ لا الہ الا اللہ ہو کے معنی نہیں ہو جائیں گے، تب تک آپ کامیاب ہو کر بھی ناکام ہیں۔ آپ تمام فلاح پا ہی نہیں سکتے، وہ کامیابیاں، آپ کامرانیاں پا ہی نہیں سکتے، اور آپ کی زندگی سکون سے خالی رہے گی اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی یہ بہت آسان عمل ہے، آپ نے کرنا یہ ہے، سلام قولا من رب رحیم کو 70 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، پھر آپ نے اس کو پانی پر دم کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب آپ یہ عمل کرنے لگیں تو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی ادا کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو پانی پہ دم کر لینا ہے، اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے اندر تمام تر بیماریاں مجھے آپ سے دور کیے ہوئے ہیں وہ دور کر دیں، اور میرے پاک اللہ تعالیٰ میری زندگی میں معجزات کر دیں، اور میرے ناممکن کو ممکن کر دیں، یعنی کہ جو میرا کام ناممکن ہے اس کو ممکن کر دیں، اور یا اللہ میری شفاعت عطا فرما، جو میرے اندر روحانی جسمانی بیماریاں ہیں مجھے ان سے شفا عطا فرما۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے بھی آپ نے یہی دعا کرنی ہے اور اس کو یہ پانی پلانا ہے۔ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو وہ بھی یہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے آپ نے دعا کر کے یہ پانی اس کو پلانا ہے۔ تو اللہ تبارک کے فضل کرم سے اس آیت کریمہ کے صدقے
جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا۔ میری پیاری بہن، اس کو یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر کسی کو شوگر ہے، اگر ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، بے خوابی ہے، رات میں ڈرتے ہیں، نیند نہیں آتی، کاروبار کے لیے پریشانی ہے، رشتوں کے لیے بندش ہے، جس بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کو یہ پانی استعمال کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی دن میں اللہ تعالیٰ کی برکت سے ایسی اچھی جگہ سے اس کے رشتے آئیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری پیاری بہنیں، جب بھی آپ کوئی عمل یا وظیفہ کیا کریں تو اس سے پہلے آپ صدقہ لازمی دے دیا کریں۔ صدقہ کسی چیز کا آپ دے سکتے ہیں حسب توفیق۔ میری پیاری بہنیں، جب آپ دعا کریں تو اپنے پیاروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچے والدین کے لیے دعا کریں جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں، پیارے والدین بھائی بہن کے، ان کے لیے مغفرت کی میری پیاری بہنوں دعا کریں۔ خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ، اللہ پاک ان کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، وہ بہت مشکل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔